براہ راست فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور آگے ایک بات بتائی کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ بات سن کر مومن چونک اٹھتا ہے کہ میرے اوپر پابندی لگا دی گئی، میرا کھانا پینا بند کر دیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کریم مجھ سے ناراض ہیں؟ ذہن میں خیال آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو صاف کر دیا کہ دیکھو نہ تو کوئی بجٹ کی کمی ہے کہ پیچھے گودام میں رزق تھوڑا رہ گیا، اب تم کھانا پینا چھوڑو، فاقے کاٹو تاکہ بجٹ پورا ہو جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کے خزانے بے انتہا ہیں، کم نہیں ہوتے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی سزا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو تم سے پہلے والے بھی کرتے رہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بھی وہ عبادت جاری کر دی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فائدہ بھی تمہارا ہے ایمان والو کہ تم روزے رکھو گے، تمہارے اندر صبر و ضبط پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوگا، اور اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ رمضان مبارک کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ جس طرح پانی کی برسات ہوتی ہے نا، تو ہر طرف پانی پانی، ایک ایک ہفتہ تک ہلکی ہلکی بارش چلتی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا باہر کی چیزیں تو کیا بھیگنا، کمروں کے اندر سوٹ کیسوں میں پڑی چیزیں بھی بھیگ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نمی ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان مبارک کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے والوں کو ہی فائدہ نہیں دیتی، یہ برسات ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیں گے۔ صرف نیک نہیں فائدہ اٹھا پاتے، گناہگار بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس کو شہر الغفران کہتے ہیں، مغفرت کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 عشروں کے بارے میں فرمایا، اولھا رحمت، اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اوسطھا مغفرت، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی تو پہلے عشرے میں ہی بخشش ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے، پہلے ہی نیکی کی زندگی گزار رہے تھے، تو رحمت کے عشرے میں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اب ان کو پہلے 10 دنوں میں جو رحمتوں سے حصہ ملتا ہے تو ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہذا دوسرے عشرے میں اوسطھا مغفرت، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہ نفس سرکش ہے، امارہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کریں مگر سستی غالب آ جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے، اس کی غیبت کی، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو ایسے منمانی کرنے والوں کے لیے پھر یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ایسا نہیں کروں گا، اسی کو ندامت کہتے ہیں۔ یہ ندامت کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ پیچھے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں۔ آپ سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے، اگر وہ دبا دے تو بس جتنے میسج آپ نے سلیکٹ کیے سب کے سب ختم، سب ان باکس خالی ہو جاتا ہے، فائل خالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ توبہ جو ہے یہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ جس بندے نے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی،
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسے ہو جاتا ہے کہ کیا ہی نہیں ہے ایسا گناہ، ایسے ہو جاتا ہے وہ بندہ. بلکہ اس سے ایک اور درجہ آگے، اگر واقعی شرمندہ ہوا اور نادم ہو کر اللہ کے سامنے رویا دھویا تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا نادم ہونا بڑا اچھا لگتا ہے، گناہوں پہ رونا دھونا بڑا اچھا لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں وہ پروردگار ہوں کہ جب خوش ہوتا ہوں تو بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. یعنی جتنے گناہ تھے سارے گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکے گا. پھر بندے کو کہیں گے اے میرے بندے یہ تیرا نام اعمال ہے، اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے، خطائیں لکھی ہوں گی، برائیاں لکھی ہوں گی. اس کو بتایا جائے گا اور وہ قبول کرے گا، جی میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. حتیٰ کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بس آج میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے اگرچہ تم نے دنیا میں یہ سارے گناہ کیے مگر ہم نے پردہ پوشی فرمائی، ستاری فرمائی، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دیا. ہم نے جیسے دنیا میں ستاری کی ہم آج بھی ستاری کرتے ہیں. ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. چنانچہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے. پھر جو پردہ ہٹے گا اور مخلوق دیکھے گی تو وہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں. تو وہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ کتنا نیک کوئی ولی تھا اللہ کا کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ درج ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ستاری فرما لی تھی. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایک دستور کی بات ہے کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں نا تو جو اچھی کوالٹی کی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مہنگی خرید کے لے آتے ہیں. مثلا چائے کی سیٹ لینا ہے تو اپنے ملک کا بنا ہوا فرض کو 1000 کا ملتا ہے تو نہیں، باہر ملک کا اچھی کوالٹی کا بنا ہوا 5000 کا خرید کے لائیں گے. بھائی آپ 5000 کا کیوں خرید کے لائے؟ وہ جی امپورٹڈ چیز تھی، ہر وقت ملتی نہیں ہے، اچھی کوالٹی تھی مل رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں مہنگی بھی ہے تو خرید لیتے ہیں. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امپورٹڈ چیز کو مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں. تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس گناہوں کے ندامت یہ نہیں ہے. ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے. وہ عبادت کر سکتے ہیں، بس یہیں تک ہے. لہذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے. تو ان کے لیے یہ امپورٹڈ چیز ہے، یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے. یہ چیز، یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہے، فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت. تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹڈ چیز کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسوؤں کے اوپر اسپیشل پرائس لگا دیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے
کہ गुनाहगार बंदे की आंख से निकला हुआ एक आंसू जहन्नम की आग जो समुद्रों के बराबर होगी उसको बुझाने की भी कुदरत रखता है। एक आंसू जहन्नम की आग का समुंदर जैसे होता है, इतनी आग होगी उसको भी बुझाने की सलाहियत रखता है।